تیسری چیز جس کا رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ نفل نمازیں ہیں، اور نفل نمازوں کے اندر فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بڑی نماز ہے نفل نمازوں میں وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان کے اندر انسان اس نماز کو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا سکتا ہے کہ سحری کے وقت تو سحری کے لیے ویسے بھی اٹھنا ہے، انسان آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وضو کر لے اور 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ لے، نفل تہجد پڑھنے والوں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد کرنے کی جو رمضان کا مہینہ ہے یہ محض عبادات ہی کا نہیں ہوتا بلکہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اتنا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم نیکیاں کرنے والے ہوں اور برائیوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکیں۔ گویا کہ یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے، اور رمضان سے پہلے جن نیکیوں کو ہم نہیں کرتے تھے، مثلا نمازیں ہم نہیں پڑھتے تھے، تو رمضان کے اندر ہم ان نیکیوں کو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نیکیوں کے ماحول کا ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے جن گناہوں سے ہم بچ نہیں سکتے، رمضان کی فضا کی وجہ سے جس وقت جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، تو انسان کے لیے آسانی کے ساتھ ان گناہوں سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے انسان کے جسم کے اوپر تحقیق کی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک کام 23 دن تک کر لیتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، 24ویں دن کرنا اس کے لیے، 25ویں دن کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت کے لیے 23 دن نہیں دیے ہیں بلکہ پورے 30 دن دیے ہیں۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم تہجد کی نماز کی بہترین عادت بنانا چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ انشاءاللہ بن سکے گی۔ اور مزید نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی اس مہینے کے لیے ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا کہ نفلی نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کی صورت کے اندر دے گا۔ نفلی عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت کے اندر جس بندے کے فرائض کے اندر کچھ کمی آ جائے گی تو اس کمی کو سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اور نفل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ میرے بندے کے اعمال میں وہ اعمال مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں جو میں نے اپنے بندے کے اوپر لاگو اور فرض کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گویا کہ اس کے بعد انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال میں سے شیطان کے لیے بہت کم حصہ بچتا ہے یا بالکل بھی نہیں بچتا۔ رمضان کے اندر ایک اور چیز جس کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا